پیدا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مزار شاہ سے یعنی امام علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ سے باقاعدہ جواب ملا۔ حضرت سخی شہباز قلندر کے والد حضرت ابراہیم کو علیہ السلام یا ولدی، اے بیٹے میرا بھی تو سلام قبول کر۔ اس دن سے آپ کو پکارا جانے لگا سید ابراہیم جوابی، یعنی جسے امام حسین علیہ السلام نے جواب بخشا۔ اور جو آپ کی زندگی ہے اس میں یہ درج ہے کہ صرف جواب ہی پر پھر آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آپ کو درپیش آتا فوراً امام کی ذریعہ اقدس پر آتے، قدموں میں سر رکھ کر سلام کے بعد اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک مسئلے کا جواب امام کی زبان سے مل نہیں جاتا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ قبروں میں دفن ہو جانے والے تمہاری پکاروں سے بالکل غافل ہیں۔ یہ تو اگلے جہاں چلے گے، یہ تو برزخ کی زندگی میں چلے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس مولوی صاحب نے وہ آیت پڑھی ہے جو بتوں کے بارے میں ہے، یہ آیت اولیاء اللہ صالحین کے بارے میں نہیں۔ اسی آیت کا اگلا حصہ اس مسئلے کو بھی واضح کر دیتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن اولیاء اللہ اکٹھے ہوں گے۔ مالک کہہ رہا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، یہ سارے قیامت کے دن ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں ذکر بتوں کا نہیں ہے، ان کا ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جانے ہیں، تو انسان اٹھائے جائیں گے، بتوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا انہیں کہ ہماری قبروں کا طواف کرنا، ہمیں پکارنا۔ لوگو، اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کرنا حق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے وہ مجبور ہے، وہ اللہ کے احکامات میں مجبور ہے، وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ دلیل پھر اللہ کی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مالک ایک مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اس مثال پہ غور کیجئے۔ یا ایھا الناس، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، مثال کو سنو، مثال پہ غور کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہو، جن جن سے اولادیں مانگ رہے ہو، مشکلیں ٹالنے کے لیے صدائیں کر رہے ہو، مالک کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، تم تو ان سے بیٹا مانگتے ہو، پیر شاہ جمال، ککڑ گھنتے پتر دے رتا لال، تم تو بیٹے کا سوال کرتے ہو، تم تو سخی کی قبر پہ آ کے بیری کے نیچے چادریں بچھا کے بیر گرنے کا انتظار کرتے ہو کہ یہ بیٹا دے سکتے ہیں۔ اے کاش اللہ کی قرآن کی آیات ہمارے سینوں کو کھول دے، ان دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کے تالوں کو توڑ دے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، اور بیٹے کا سوال کرنے والوں، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے،
جو ایک مکھی نہ دے سکے وہ 2 کلو کا بچہ دے دے گا؟ 1 گرام کی مکھی پیدا ہوتی نہیں ہے، اتنا بڑا بچہ کیسے پیدا کر لے گا؟ مالک کا چیلنج ہے، تم جس کو پکارتے ہو یہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے رب نے چیلنج ہر کسی کو الگ الگ نہیں کیا کہ اس والوں کو بلا لو، ملتان والوں کو بلا لو، بغداد والوں کو بلا لو، فلاں پیر کو فلاں پیر کو. مالک کہتا ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات، پوری دنیا، دھرتی کے ہر پیر، باپے، فقیر، بزرگ، حضرت، شیخ، مرشد کو اکٹھا کر لو، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور غیر اللہ کے دروں پہ گرنے والوں، اللہ کے لیے رب کے قرآن کی آیات پہ اپنے کان دھرو. مالک کہتا ہے مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اس سے بھی چھوٹی بات اللہ کے قرآن کی آیات ہمارے سامنے رکھ رہی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یہ مکھی اللہ کی پیدا کردہ، یہ مکھی اللہ کی پیدا کردہ. ساری کائنات کے پیر، مرشد، بابے، فقیر، حضرت، شیخ اکٹھے ہو جائے، اللہ کی پیدا کردہ ایک مکھی آئے، ان کے دسترخوان سے اپنے حصے کا رزق اٹھا لے. اولاد دینا بڑی بات، کشتی پار لگانا بڑی بات، رزق میں فراخی کرنا بڑی بات، کرم کرنا بڑی بات، جہنم سے بچانا بڑی بات، اولاد دینا، گود ہری کرنا بڑی بات. بڑی بڑی سرکار بڑی، چھوٹی قسمت کر دے ہری، ہری کرنا بڑی بات. اللہ تو چھوٹی سی بات کہہ رہا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی آئے ان کے آگے سے تھوڑا سا اپنا کھانا اٹھا لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ سارے مل جائے اس مکھی کے پاؤں سے، اس کا کھانا نہیں چھین سکتے. اللہ کے لیے یہ کسی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی فلم کے سین نہیں ہیں، یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ ڈراموں کی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہے، یہ عرش والے اللہ کا کلام ہے. تم تو عقیدے رکھتے ہو جو اس در پہ آ گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کے دسترخوان سے میری پیدا کردہ مکھی اپنے حصے کا کھانا اٹھا لے. یہ سارے اکٹھے ہو کر اس سے، مکھی سے، اس کے قدموں سے لگا ہوا کھانا نہیں چھین سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے، جو صدائیں لگا رہا ہے، جو طواف کر رہا ہے، جو آوازیں لگا رہا ہے، جو منتیں مان رہا ہے، یہ بھی کمزور، اور جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، یہ بھی کمزور. مانگنے والا کمزور، فقیر کمزور، درویش کمزور، ملنگ کمزور، مرشد بھی کمزور. قوی صرف عرش والے کی ذات ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے. ما قدر اللہ حق قدری، اور قبروں پہ گرنے والوں، غیر اللہ کو لجپال سمجھنے والوں، گنج بخش سمجھنے والوں، غریب نواز و بندہ نواز ماننے والوں، قرآن کے واضح پہ غور کرو. ما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، وہ شان جو اس کے لائق ہے، اس کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ لائق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، قوی بھی اللہ ہے، غالب بھی اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے یہ اللہ کی ذات ہے. باقی سب رب کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم اس توحید کی باتوں پر، ان شرک کے کرداروں پر زیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے درس میں آنے والے بھائیوں کو کثرت سے توحید اور شرک کا پیغام کیوں سنایا جاتا ہے؟ لوگوں، یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا خطرناک جرم ہے، جس کو یہ لگ گیا
وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اس لیے شرک کی تاریکیوں سے نکلو، نور توحید کو قبول کرو، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دلوں میں اتار لو. کوئی لمبی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے، کوئی لمبے سوال نہیں ہے. نہ تو ہم 11ویں کی کھیر مانگتے، نہ مرنے کے بعد پکی قبر بنانے کا واسطہ دیتے، نہ عرس کی ڈیمانڈ، نہ کھانوں کی ڈیمانڈ، نہ حلووں کی ڈیمانڈ، نہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے پیسے کمانے کا طریقہ. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہماری ایک ہی آواز ہے، ہماری ایک ہی صدا ہے، ہماری پکار ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے رب کے قرآن کی آیات کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم جان لیجئے. اور جاننے کے بعد غفلت کی چادر اپنے منہ پر ڈال کر سونا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو جیسے آپ نے سمجھا ہے ایسے بھی ہزاروں باقی ہیں جن تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. اہل شرک کے بارے میں اللہ کی کتاب کی آیت کو سنیے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ لیے، مددگار پکڑ لیے، حامی و ناصر بنا لیے، حاجت روا مشکل کشا پکڑ لیے. کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے. جس طرح مکڑی کمزور، جس طرح مکڑی بوتی، جس طرح مکڑی بے بس اللہ کے در سے منہ کو موڑ کر بھیڑیوں پہ پیشانی کو خاک میں ڈالنے والا ویسے ہی کمزور ہے جیسے مکڑی کمزور ہے. اتخذت بیتا، مکڑی بھی گھر بناتی ہے، مکڑی بھی زور لگاتی ہے، مکڑی بھی جالا بنتی ہے، مکڑی بھی محنت کرتی ہے، لیکن مکڑی بھی کمزور ہے، اس کا گھر بھی کمزور ہے. یہ ایک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ معصوم بچے کی انگلی کے اشارے کو بھی اس کا گھر برداشت نہیں کر سکتا. آج جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا چکے، یہ بھی مکڑی کی طرح کمزور. اور شرک کرنے والوں کی دلیلیں مکڑی کے گھر کی طرح کمزور. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں کے اندر، گھروندوں کے اندر سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. اور